السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، ونصدق ان المہدی الموعود خلیفۃ اللہ مراد اللہ وصلوات اللہ قد جاء ومضى، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، خلق الانسان من صلصال كالفخار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حب الدنیا رأس كل خطیئہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر محترم، حاضرین مجلس اور نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دین کی باتوں کو سننے کی توفیق دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق دی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے مسجد کے فضائل کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے بارے میں کیا بتایا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں کائنات میں جہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں کو، ایسی مجلسوں کو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے، اختتام پر پہنچتی ہے، تو معصوم فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہونے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود، ان فرشتوں سے کہتے ہیں، ان فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہم فلاں محلے سے، فلاں محلے کی مسجد سے، فلاں بستی سے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام باتیں جاننے کے باوجود فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم میرے بندوں کو کس حال پر چھوڑ کر آئے ہو؟ جب تم میرے بندوں کے پاس سے آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تیرے بندے تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرے بندے کس کو طلب کر رہے تھے اور کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تیرے بندے تیری بنائی جنت کو طلب کر رہے تھے اور تیری بنائی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے ہیں، فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے میری بنائی جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تیرے بندے نہ تیری بنائی جنت کو دیکھا ہے اور نہ تیری بنائی جہنم کو دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اگر میرے بندے اگر میری بنائی جنت اور جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اگر تیرے بندے اگر تیری بنائی جنت اور جہنم کو دیکھ لیتے تو جنت کو اور طلب کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے اور تیری عبادت کرتے اور گناہوں سے بچتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، جتنے لوگ اس مجلس میں تھے، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، ان مجلس والوں میں ایک آدمی ایسا تھا جو اپنے غرض سے آیا تھا، جو اپنے کام سے آیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس مجلس کی اتنی برکت ہے کہ میں نے ان کی وجہ سے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بابرکت مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اور اسی طرح میں نے آپ سب حضرات کے سامنے سب سے پہلے قرآن شریف کی آیت پڑھی
کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد اس قرآن شریف کی آیت میں آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تمام آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام کے تمام نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے کہا کہ اے باری تعالیٰ میں تیرے لیے 1000 سجدے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ آدم کے لیے میں ایک سجدہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جب تو نے میری تخلیق فرمائی، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو تو نے مجھے آگ سے بنایا، اور جب تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو تو نے اس کو مٹی سے بنایا۔ مٹی تو ایک حقیر چیز ہوتی ہے، نیچے جاتی ہے، لیکن آگ بڑی شعلے دار رہتی ہے، آگ اوپر اڑتی ہے، تو اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی، اور ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ تو اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کے لیے مٹی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح میرا بولنے کا یہاں پر ایک مقصد ہے کہ اس واقعے سے ہم کو 2 نصیحتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنے اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کچھ اس کو عطا کیا ہے، کچھ مال دیا ہے، کچھ دولت دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کر، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب ہم قرآن شریف میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر مسلمانوں سے کہتا ہے اقیم الصلاۃ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں 750 مرتبہ کہا کہ اقیم الصلاۃ، کہ اے میرے مسلمانوں، اے میرے بندوں، نماز قائم کرو۔ تو ہم سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک حکم کے نہ ماننے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان پر لعنت بھیج دیا اور مردود کر دیا۔ آج ہم جب صبح میں اٹھتے ہیں، جب ظہر میں آتے ہیں، تو ہم کئی سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے، صبح کی نماز ہوتی ہے، تو ہم صبح کی سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ظہر کے وقت کی سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم تمام سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں اگر ہم ہم سے پوچھ لیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ میں نے جب انسان کو تخلیق کی، انسان کی تخلیق کی، جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو میں نے اس کو معمولی سے قطرے سے پیدا کیا، الم یک نطفۃ من منی یمنی، اور اس کے بعد جب میں اس کو بنانے لگا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، میں نے انسان کو کوئی بڑی چیز سے نہیں بنایا، معمولی چیز سے، حقیر چیز سے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ایسی مٹی سے جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن جب ہم نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا ایسی مٹی سے بنا کر، ایسے قطرے سے بنا کر، جب وہ پروان چڑھنے لگا، جب وہ بڑا ہونے لگا، تو ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ بچہ تھا تو کوئی چیز کی قدر نہیں کرتا تھا، یعنی کوئی چیز کی قدرت نہیں رکھتا تھا، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ کوئی چیز کی۔ لیکن وہ جب بڑا ہونے لگا تو انسان کھلانے والا بن گیا، اور جب تھوڑا بڑا ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی کہ وہ دوسروں کو کھلانے والا بن گیا، پلانے والا بن گیا، چلوانے والا بن گیا۔ لیکن اس کے بعد انسان یہ کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی تمام چیزیں دے دی، اتنی تمام چیزوں سے اس کو ہمکار کیا، تو انسان کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمام چیزوں کو پالنے والا ہوں۔ انسان گھمنڈ کرنے لگا، تکبر کرنے لگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا انسان کو چیز یاد نہیں، وہ جگہ یاد نہیں کہ اتنا دنیا میں مشغول ہو گیا اپنی بیوی بچوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دھن دولت میں، کہ اس کو قبر کا کوئی ہوش ہی نہیں۔ الہاکم التکاثر، کہ دنیا میں اتنا لگ گیا کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کے گڑھے کے پاس آ پہنچا۔
اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں حتیٰ زرتم المقابر، کہ جب وہ گڑھے کے پاس آ پہنچا، قبر کے قریب آ پہنچا، تب وہ افسوس کرنے لگا، ہائے افسوس، میری جوانی کہاں گزری، میرا بچپن کہاں گیا، کاش کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر لیتا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، تو نے اپنی تمام جائیداد، تو نے اپنی تمام جوانی دنیا میں لگا دی، نہ تجھے میری عبادت کا خیال رہا، نہ تجھے قبر کی تیاری کا خیال رہا، نہ تجھے آخرت کا خیال رہا۔ جب قبر کا وقت قریب آیا، حتیٰ زرتم المقابر، جب تجھے قبر جانے کا قریب آ گیا، جب تجھے بڑھاپا آ گیا، تب افسوس کرنے لگا، ہائے افسوس، میں نے اپنی زندگی ایسے ہی گزار دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں داخل ہوئے نماز کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ساتھیوں کو دیکھا، چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ ہنس رہے تھے، اور ان کے ہنسنے کی وجہ سے ان کے دانت دکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی، خواہشات کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کرو گے، اگر تم کثرت سے موت کو یاد کرو گے، جو تمہاری میں حالات دیکھ رہا ہوں یہ نہ ہوگی، کیونکہ تم نے دنیا میں ایسے لگ گئے کہ آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں یہ جانتا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قبر کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قبر یہ نہ کہتی ہو کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے میری پشت پر چلنے والوں، یاد رکھو کہ تم کو میرے پاس آنا ہے، اور جتنے تم تمام کام کر رہے ہو، جتنے عمل کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، یہ تمام چیزیں میں جانتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر ہر دن یہ آواز دیتی ہے مسلمان انسانوں کے لیے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس قبر کے اندر کوئی مسلمان بندے کو رکھ دیا جاتا ہے، قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو قبر کہتی ہے کہ اے مسلمان، اے مسلمان، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پاک بندے، تیرا میرے اندر آنا مبارک ہو کہ تو نے میرے پاس آ کر بہت اچھا کیا، اس لیے کہ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے، میری پیٹھ پر چلتے تھے، میں تمام لوگوں کو جانتی تھی، اور جو تو مجھ پر عمل کرتا تھا، یعنی تو جب میرے اوپر نماز پڑھتا تھا، سجدہ کرتا تھا، اور سجدہ کر کر میری زمین پر آنسو بہاتا تھا، یہ مجھے بہت پسند تھا۔ جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے، جب تو میرے پاس آ گیا ہے، تو میرا عمل دیکھ لے۔ تو قبر یہ کہہ کر اس سے اتنا وسیع ہو جاتی ہے، اتنا کشادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نظر جہاں تک جاتی ہے اتنا پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس سے ندا آتی ہے کہ اے قبر میں جو فرشتے ہیں اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اور اس کے بعد اس شخص کے لیے، اس مسلمان کے لیے جنت سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں یہ تو ایک مسلمان کا ہوا جو نیک تھا، جو پرہیزگار تھا، جو متقی تھا۔ اس کے بعد جب قبر کے حوالے جب گنہگار کو کرتے ہیں، جو بے نمازی تھا، جو دنیا میں اللہ کے احکام کو نہیں جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں جانا، جب ایسے شخص کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، تو قبر کہتی ہے کہ تو بہت نامبارک ہو، یعنی بہت غلطی کی تو کہ میرے پاس آیا، اس لیے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں تجھ سے نفرت کرتی تھی، اس لیے کہ تو میرے اوپر رہ کر نماز کو چھوڑتا تھا، اللہ کے احکام کو چھوڑتا تھا، والدین کی نافرمانی کرتا تھا، ظلم و زیادتی کرتا تھا، میرے اوپر رہ کر شراب پیتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ تو میں یہی طاق میں تھی، یہی اس میں تھی کہ جب تو میرے پاس آ جائے تو میں میرے ساتھ تیرا سلوک بتا دوں۔ تو یہ قبر کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، اور اس کے بعد قبر اس کو اس طرح دبوچتی ہے، اس طرح دباتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر بتاتے ہیں کہ ایک انگلیاں جس طرح دوسری انگلیوں میں گھس جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کی ایک پھسلی دوسری پھسلی میں اس طرح داخل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس سے ندا آتی ہے کہ قبر کے اندر جو فرشتے ہیں اس کے لیے دوزخ کا بچھونا بچھا دو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے لیے جو گنہگار تھا، جو بے نمازی تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ایسا ازدھا مسلط کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ازدھے کو
اگر دنیا کی زمین میں ایک ڈنگ مار دے، اپنا زہر چھوڑ دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمین میں قیامت تک گھاس نہیں اگے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اژدھے کو اس شخص پر مسلط کر دے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو دوزخ کے عذاب سے بچائے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب پہلی منزل تو قبر ہو گئی، اس کے بعد دوسری منزل آتی ہے حشر کی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، تم مجھے قبر یعنی حشر کے بارے میں، یعنی جو جہنم میں عذابات ہیں اس کے بارے میں بتلاؤ. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں بہت سارے بڑے بڑے عذابات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن میں آپ کو سب سے ادنا، سب سے چھوٹا عذاب بتاتا ہوں کہ جہنم میں سب سے جو چھوٹا عذاب ہے، جو سب سے بھی چھوٹا عذاب ہے، اس عذاب کے بارے میں بتلاتا ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ہاں بتلاؤ کہ وہ کیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے سب سے چھوٹے عذاب کے لیے ایک ایسی چپل تیار کی ہے، ایسی جوتیاں بنائی ہیں کہ سب سے چھوٹے عذاب کے لیے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ کسی شخص کو وہ چپل آگ کی جوتیاں جب پہنا دیا جاتا ہے تو اس کا بدن ایسے ہی رہتا ہے، اس کے بدن کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جوتیوں کی گرمی سے، اس جوتیوں کی آگ سے جو شخص پہنا جاتا ہے، جس شخص کو پہنایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ اس شخص کے کانوں سے اور آنکھ سے اور اس کی ناک سے جو دماغ ہے وہ پگھل کر باہر آنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے. تو ہم سوچیں کہ جہنم کے سب سے چھوٹے عذاب کی یہ حالت ہے تو بڑے عذاب کی کیا حالت ہوگی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزوں کی زیادہ اہمیت بتائی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوتی ہے، شیطان سے ہم کلامی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے شیطان، میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے. تو شیطان کہنے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سب سے بڑے دشمن 15 ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان 15 میں سب سے بڑا شیطان، سب سے بڑا تیرا دشمن کون ہے. تو شیطان کہنے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام 15 میں، ان 15 شخصوں میں سب سے میرا بڑا دشمن وہ ہے. شیطان کہنے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان 15 دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن آپ ہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب ہوتے ہیں کہ میں نے تجھ سے سوال کیا کہ بتا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے کون ہے، تو مجھے ہی ٹھہرا رہا ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے دشمن آپ ہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں، کس وجہ سے. تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں. میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں، جب بھی میری نظر آپ پر پڑتی ہے تو میں آپ کو ہر وقت باوضو پاتا ہوں. اور اس وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے اوپر سے اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات آپ پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی برکات آپ پر اترتی رہتی ہیں. میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جو مجھے جلن ہوتی ہے جب کوئی نیک بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہوتے رہتا ہے تو مجھے دیکھنا نہیں ہوتا. تو میں یہ جب بھی آپ پر نظر ڈالتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، آپ پر نازل ہوتے رہتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں، بہت لاغرض ہوں، بہت مجبور ہوں، کھانے کے لیے کچھ کھانا نہیں ہے، روٹی سے محتاج ہوں، کچھ کمائی نہیں ہے، کچھ کمائی کا انتظام نہیں ہے. آپ مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرے گھر میں برکت آ جائے، کھانے کا کچھ انتظام ہو جائے، میرے رزق میں برکت آ جائے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، کہ اے میرے دوست، اے میرے صحابی، اے فلاں شخص، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو ہمیشہ باوضو رہا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، اگر تو ہمیشہ باوضو رہے گا، ہمیشہ تو وضو کی پابندی کرے گا، میں دیکھتا ہوں کہ جو باوضو رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے رحمتیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں، اس کے تجلیات، اس کے برکات اس کے پاس آنے لگتی ہیں۔ اگر تو باوضو رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رزق میں برکت دیں گے، تیرے کمائی میں برکت دیں گے، تیری روٹی میں برکت دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سوتے وقت وضو کر کے سو جائے، یعنی باوضو ہے، نماز پڑھ کر آیا ہے اور اس کے بعد سونے سے پہلے وضو کر لیا اور سو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی ساری رات عبادت کرنے والوں میں شمار کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کے لیے ایک ایسا شخص، ایسا فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو تمام رات، ساری رات اس کی حفاظت کے لیے جاگتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے رکا رہتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو فرشتہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ پابندی سے باوضو رہتا ہے، اگر اس حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو موت دے دے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہم ہمیشہ باوضو رہا کریں اور خاص کر کے سونے سے پہلے وضو کر لیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب جمعہ کے لیے آنے لگتے ہیں، جب جمعہ کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب مسجد کو آنے سے پہلے جب ہم جو قدم ہمارے مسجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1000 سال نفل عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی جب ہم نیت کرتے ہیں کہ میں مسجد کو جا رہا ہوں، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم اور ایک فکر یہ کریں کہ جلد آنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص جب جمعہ کا دن آتا ہے، جب جمعرات ختم ہو جاتی ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی دنیا میں مقرر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ ایسے فرشتے رہتے ہیں جب جہاں بھی کائنات میں جتنی مسجدیں ہیں تو تمام کی تمام فرشتے ہر ایک دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جب اس دروازے سے پہلے شخص آتے ہیں، یعنی مسجد میں جو پہلے داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا ایک رجسٹر رہتا ہے، ان کی کتاب رہتی ہے، ان کے کاپی رہتی ہے، تو فرشتے اس میں لکھنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص مسجد میں جمعہ کے دن پہلے آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے لیے ایک اونٹ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اور اس کے بعد جو شخص آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ایک گائے ذبح کرنے کا، ایک گائے صدقہ کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو شخص آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد آنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک بکری اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے، ذبح کرنے کے ثواب دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جو شخص پہلے آتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا مقام الگ رکھا ہے، جو سب سے لاسٹ میں آتے ہیں، جب تاخیر سے آتے ہیں، ان کے لیے سب سے چھوٹا ثواب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگتا ہے، جب بیان کے لیے ممبر پر آنے لگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تمام فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر کر خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ جمعہ کے لیے پہلے آنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح ہم نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ آج ہم مؤذن کی آواز کو سنتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کو آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارا نفس گوارا نہیں کرتا کہ میں جا کر اللہ کا اہم فریضہ ادا کر دوں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر، یعنی یہ تو جان بوجھ کر ہی ہے کہ اذان کی آواز کو سنے اور یہ پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اتنا تمام
چیزیں جاننے کے باوجود اگر جو شخص نماز چھوڑ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کافروں والا کام کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق دے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اہم فریضہ ہے جو نماز ہے پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے. اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے. اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کے والدین کے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اور اسی طرح جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام بیماریوں سے بچائیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور امامنا مہدی علیہ السلام کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور امامنا مہدی علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام تو پہلے ہی بتا دیے کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع ما رسول اللہ. تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی امامنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی تمام چیزوں کو جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بن جاتا ہے. یعنی اپنی ذمہ داری میں لے لیتا ہے کہ جو شخص جو کام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے وہ کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو جو بتایا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.